हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। आज एंटी करप्शन डे है। पाकिस्तान के सारी दुनिया में करप्शन का बड़ा हंगामा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल कह रहे हैं जो करप्शन हुई है, उसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड टूट गया है। धोबियों के नाम पे पैसे आ रहे हैं, फालूदा बेचने वालों पे आ रहे हैं। अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके आज चूँकि ये डे मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि एंटी करप्शन जो है इसका क्या रोल रहा है हमारे एजेंसीज़ का, लॉ इन्फोर्समेंट, ख़ास तौर पर पुलिस का। और उसके अलावा हमने ये देखना है कि ये जो आज डे मनाया जा रहा है इसकी अफादियत क्या है। आपने देखा होगा कि 31 अक्टूबर को UN कन्वेंशन में उन्होंने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम कहा था कि जी एंटी करप्शन के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन इसको उन्होंने एक डे के तौर पर, जैसे वैलेंटाइन डे है, ह्यूमन राइट्स डे है, इस तरह से इसको 9 दिसंबर का जो है वो उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है। ये जो डेट है 9 दिसंबर, ये उन्होंने फ़िक्स की हुई है और इसलिए ये हमारे सब के साथ पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। और इसके ऊपर हम आज बहुत बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता, सवाल करेंगे और साथ उनके जवाब लेंगे। हमने आज दावत दी है जनाब नियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब को, फॉर्मर IG पुलिस सिंध। आपको बहुत बहुत वेलकम सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और आजकल ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, जो सिंध के हवाले से है। वो उसकी आपने तकरीबन मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा काम कर लिया है, कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। और उसके बाद ये पुलिस को ट्रेनिंग भी देते हैं। काफ़ी अरसे से आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने एक टास्क उठाया हुआ है कि पुलिस को कैसे अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए। इसी तरीके से हमारे साथ हैं फौजिया तारिक साहबा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी इनका एक नाम है। फौजिया साहबा, आपको भी वेलकम। थैंक यू सर। नियाज़ साहब, आपसे शुरू करते हैं कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी करप्शन का बड़ा, वो एक मशहूर आपने लतीफ़ा सुना होगा। लतीफ़ा क्या सेइंग है, पैसे दे के फंस गया है, पैसे दे के छूट जा। ठीक है, ये कहाँ तक सही है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा रोशनी डालेंगे। आप साले हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये बताएं कि व्हाट इज़ करप्शन एक्चुअली एंड व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म्स, क्योंकि करप्शन की तो कई शक्लें हैं ना। तो चूँकि आपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भी हाल से काफ़ी काम किया जब आप सिंध में थे, तो इस हवाले से आप बताएं हमारे जो देखने वाले हैं कि आप करप्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। वीड लाइक टू थैंक यू फर्स्ट कि आपने हमें मदऊ किया और दावत दी, और हमें बहुत खुशी हुई कि हम इस बहुत प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म से अब इस इम्पोर्टेंट मौजू को डिस्कस कर रहे हैं। करप्शन के कई सूरतें हैं और कई फॉर्म्स हैं। पहली कहलाती है पेटी करप्शन। यह आपने जो अभी एग्ज़ाम्पल दी, पैसे दो तो छूट जाएंगे, पैसे दो तो फंसा देंगे किसी को, ये पेटी करप्शन है। और ये इंडिविजुअल्स के दरमियान है, ये ठेलों से जो लेते हैं, बत्ता कलेक्ट करते हैं ठेले वालों से, ये पेटी करप्शन में आती है। पेटी करप्शन में जी ये भी सर करोड़ों रुपए में होती है। वो अमाउंट्स में हम नहीं जाते। ठीक है। ये वो करप्शन है जो इंडिविजुअल है, जो जिससे काम पड़ रहा है उसको आप दे रहे हैं। दूसरी करप्शन होती है ग्रैंड करप्शन। ये हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स के बड़े इदारों में बड़े लेवल पे होती है।
اور اس کا فارم ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ڈائریکٹ پیمنٹس نہیں ہوتی, انڈائریکٹ ہوتی ہیں, آف شور ہوتی ہیں, باہر ہوتی ہیں. آپ نے اچھا ذکر کیا کہ گرینڈ اسکیل پہ ہوتی ہے. اس وقت تقریباً 10 کنٹریز کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کرپشن کے الزام میں مطلب یہ ہے کہ سزا بھگت رہے ہیں یا ان کو پکڑا گیا ہے. مقصد صرف گورنمنٹ کے اہلکار نہیں, ساری پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, جی جی بالکل, ان کی جو میگا کرپشن ہوتی ہے اس کو گرینڈ کرپشن میں شمار ہم کرتے ہیں. تیسرا ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل کرپشن, یعنی پورا ادارہ اس میں ملوث ہوتا ہے. جیسے کانٹریکٹ لینا ہے کسی کمپنی نے, پوری کمپنی نے, تو وہ ایک ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے کہ جا کے مکمکا کر اور ریٹ پوچھ کیا چل رہا ہے اور اتنا بیک ہینڈ سے دے دے, یہ کانٹریکٹ ہمیں ملنا چاہیے یا یہ ٹینڈر ہمیں ملنا چاہیے. تو وہ ادارے کے ہیڈ تک سب ملے ہوتے ہیں کہ اوکے یہ کرنا ہے, اور اس کے لیے پیسہ بھی وہ ریز کرتے ہیں. یہ کہلاتی ہے انسٹیٹیوشنل. دوسری اس کا فارم یہ ہے کہ آپ لائسنس بنانے جائیں پیسے دینے پڑیں, آپ بل سیٹل کرانے جائیں پیسے دینے پڑیں, آپ اپنے کوئی ڈاکیومنٹ نکلوانا چاہیں کہیں سے پیسے دینے پڑے. تو وہ پورا انسٹیٹیوشنل ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ نے یہ تو آفیشیل فی دینی ہے, یہ ان آفیشیل فی دینی ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنل کرپشن میں آتے ہیں. پھر ایک سسٹمک کرپشن ہے, وہ سسٹم میں بلٹ ان ہے. جیسے کہتے ہیں جی یہ تو یہاں تو سب یوں ہی چلتا ہے جی, کہ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. جیسے انٹرنیشنل ٹینڈرز ہیں اس کے اندر ان بلٹ ایک اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو کک بیک کی صورت میں ملتا ہے, وہ آپ یا لیں یا نہ لیں انہوں نے رکھا ہوتا ہے. جی, یہ کرپشن انسٹیٹیوشنل آ جاتی ہے کہ انسٹیٹیوشن پورے کا پورا, کمپنی پورے کا پوری, کارپوریٹ پورے کا پورا, جس میں کارپوریٹ اسٹرکچر آپ جی جی بالکل, تو کارپوریٹس تو چاہے وہ انٹرنیشنل بڈنگ ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری میں یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا, اور اس کے مطابق وہ ارینجمنٹس کرتے ہیں. تو اور ڈائریکٹ نہیں ہوتا, انڈائریکٹ ہوتا ہے, تھرڈ پرسن ریسیو کرتا ہے, ایجنٹس کے تھرو آپریشنز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ وہ اکراس دا ٹیبل نہیں ہوتی. جی جی بالکل ٹھیک ہے, سب کے اس لیے پبلک آئی میں نہیں آتے, لیکن وہ انڈیمک ہو جاتی ہے اور سسٹمیٹکلی ایک نارم بنا ہوا ہے کہ یہ چلتا ہے. اس کو ہم سسٹمک کرپشن کہتے ہیں. پھر ان سب کو چھوڑ کے ایکسٹورشن ہے, جب تک یہ نہیں دو گے تب تک کام نہیں ہوگا. تمہارا کیس اب میرے پاس آ گیا ہے, اتنے دو گے تو چھوٹو گے. یہ ایکسٹورشن ہے کرپشن کا. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ حصہ جس کو آپ ہائی وے رابری سمجھیں کہ زوری یہ دینا ہے. پھر بلیک میل کرنا, اگر تم نے یہ نہیں کہ میں یہ چھاپ دوں گا, ہاں بالکل ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. جی جی بالکل. تو یہ سب ایکسٹورشن کا فارم ہے کرپشن کا. پھر کرپشن ہم جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ فسکل یا پیسے سے ریلیٹڈ ہے. کیریکٹر یا نفسیاتی یا کسی بھی فارم میں وہ کرپشن جس کے کیریکٹر یا مورل کرپشن اگر آتی ہے کہ آپ ان ایتھیکل سٹینڈرڈز اپناتے ہیں, آپ بھرتیاں شروع کر دیتے ہیں اپنوں کی, دوسروں کی میرٹ کو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں, پیسے نہیں لے رہے, لیکن یہ ہمارا ہے, یہ پرایا ہے, ہاں یہ کنسیڈریشن, یہ بھی کرپشن ہے اور بہت سخت کرپشن ہے. حق تلفی کرنا, ایک سٹینڈرڈ پہ نہ چلنا, پھر چھپے چھپائے سب کچھ سیکرٹ رکھنا, اوپن نہیں کرنا, ٹرانسپیرنسی نہیں ہونا, یہ تمام چیزیں کرپشن کو فروغ دیتی ہیں. جی بالکل. ابھی فوزیہ صاحب آپ سے انہوں نے جیسے کیا کہ مختلف کرپشن کے انہوں نے حوالے دیے ہیں, تو یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کرپشن روکنے کے لیے, ایک تو اگر ٹاپ مین اف ہی از آنیسٹ تو یقیناً جو نیچے والے ہوں گے وہ ڈریں گے کرپشن لیتے ہوئے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر, پاکستانی ہیں تو پاکستان کی بات کریں گے فی الحال, کہ پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ کرپشن نہ ہو, اور جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے اس کی نالج میں ہوتا ہے کہ اس ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کرپٹ آدمی کے بارے میں کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, کوئی ڈاکومنٹ پیش کیے جائے, تو الٹا اس کے خلاف ہی انکوائری شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھ رہی ہے کہ اس میں حکومت نے کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن گھٹنے کے بجائے کرپشن جو ہے بڑھ رہی ہے. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب.
آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے تو اپنے ادارے تو بنائے ہوئے ہیں, یہ اینٹی کرپشن ہے, نیب ہے, اومبڈسمین ہے, اور ان کے بہت سارے کرپشن کو کنٹرول کرنے کے ادارے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ٹاپ کا کوئی بندہ آنیسٹ آ جائے تو یس بالکل ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ پورا ڈپارٹمنٹ ہی جو ہے وہ آنیسٹ ہوگا, بیکاز اف دی باس از رائٹ تو وہ پھر ساری چیک اینڈ بیلنس اور وہ ساری چیزوں پہ وہ نظر رکھ رہا ہوگا. اور بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سم ٹائمز ایسا نہیں ہوتا. جیسے فار ایگزامپل کورٹ میں اگر آپ جائیں, اگر جج آنیسٹ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے ریڈر اور وہ سارے لوگ آنیسٹ ہوں گے. وہ اپنا وہی کنٹینیو وہ جو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہی آپ دیں گے پیسے تو آپ کی ڈیٹ لگے گی, اور نہیں دیں گے تو نہیں لگے گی, آگے ہو جائے گی. تو ایون ججز کی نالج میں بھی سم ٹائمز نہیں ہوتا. اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں, اگر کرپشن ہوتی ہے تو آئی جی یا کراچی پولیس چیف یا ڈی آئی جی کو سم ٹائمز پتہ بھی نہیں ہوتا, اور لوور لیول پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ اب تو سوشل میڈیا پہ جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ پھر اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کبھی بھی کرپشن کا ساتھ نہ دیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود بھی کبھی کبھی آفر کر دیتے ہیں کہ جیسے ایف آئی آر کٹ گئی یا سگنل توڑ دیا یا چالان مانگ رہا ہے تو اس کو کہیں گے 2000 لے لو, مجھے چالان جو ہے وہ مت مجھے دو. تو یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. وائی ٹو گیو ریڈر اور پولیس آفیسر منی ٹو ڈو یور ورک. یو ہیو ٹو ریز وائس پہلے اسٹیپ پہ. تو جب تک ہم خود کھڑے ہو کے کوشش نہیں کریں گے نا تو تب تک ہم گورنمنٹ کو کوئی اسٹریٹجی دے نہیں سکتے ایز سچ. نیاز صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہے, ہر ادارے میں کرپشن ہے, ہر ادارے میں کرپشن ہے, اور ہمارا میڈیا از ویری وائبرنٹ ٹو رپورٹ سچ کرپشنز. کیا وجہ ہے کہ کرپشن اگر ایک ڈاکومنٹڈ ہے, پروف ہے اس کا, کیا اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے یا اسٹیٹ وے بیسڈ آن دی ایویڈنس آف ڈاکومنٹس دی انڈیویجول شوڈ بی پنشڈ؟ اس میں دو ایلیمنٹس ہیں. ایک کرپشن کا وہ فارم جس میں جو انٹرسٹڈ پارٹی ہے وہ پیسے دیتی ہے اہلکار کو جو بھی کام کرانا ہے تاکہ وہ اللیگل اس کو فیور دے, اللیگل کام کرے. تو اس کو کہتے ہیں کرپشن اگینسٹ دا لا. اور دوسری کرپشن ہے کہ اس کا کام جائز ہے, لیگل ہے, فیسیلیٹیٹ کرانے کے لیے, سپیڈ منی. جی یہ ہے کرپشن ود ان دا لا, کہ وہ سپیڈ اپ کرنے کے لیے جی یہ میں نے چائے پانی دے دی, بخشش دے دی. جیسے گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے آفیسرز کو اچھا کام کرنے کا, وہ بالکل دوسری چیز ہے جی. ہاں, وہ انسینٹیو از فار گڈ ورک ڈن. گڈ ورک اس میں کوئی گڈ ورک نہیں ہو رہا. جو انسینٹیو دی جائے, دس از کرپشن, اینڈ کرپشن ان آل فارمس از کنڈیمیبل. ان دا ورڈز آف قائد اعظم, اٹ از کینسر. یس, وچ ہم یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور ذرا وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا, یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.